شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب قیامت واقعہ ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے والی اور کسی کو بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین پر بڑے زور سے زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک تو دائیں طرف والے ہوں گے اور دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، اور ایک بائیں طرف والے، سو بائیں طرف والوں کا کتنا برا حال ہوگا۔ اور تیسرے سبقت لے جانے والے ہی سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ یہ مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں بھرے باغوں میں رہیں گے، بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ سنہری تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ سدا جوان خدمتگار جو ان کے درمیان لیے پھرتے ہوں گے، گلاس اور جگ اور پاکیزہ شراب کے جام، جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جو وہ خود چنیں گے اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں، اور حوریں کشادہ آنکھوں والی جیسے محفوظ پوشیدہ رکھے ہوئے موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اس جنت میں نہ وہ فضول باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں کے درختوں اور طے بتے کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور بکثرت میووں کے ایسے باغوں میں ہوں گے جس کی نہ فصل ختم ہوگی اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان حوروں کو ایک خاص طریقے سے پروان چڑھایا ہے، یعنی ہم نے ان کو کنواریاں ہی بنایا، پیار دلانے والیاں ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اور دائیں ہاتھ والوں کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے ہوگا۔ اور رہے بائیں ہاتھ والے، تو یہ بائیں ہاتھ والے کیسے برے حال میں ہوں گے۔ گرم بھاپ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ وہ فرحت بخش ہوگا۔ بے شک وہ اہل دوزخ اس سے پہلے دنیا میں یہ بڑے خوشحال لوگ تھے اور گناہ عظیم یعنی شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ داداؤں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بلا شبہ اگلوں کو بھی اور پچھلوں کو بھی، یعنی سب کو جمع کیا جائے گا ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تمہیں دوہر کے درخت سے کھانا پڑے گا، پھر اسی سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پر گرم پانی پینا ہوگا، پھر سخت پیاسے اونٹ کی طرح پیے جاؤ گے۔ قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جس نطفہ کو تم ٹپکاتے ہو، کیا اس کو تم تخلیق کرتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے، اور کوئی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا اس بات سے کہ ہم تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تمہیں ایسی حالت میں پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے، اور تمہیں تو پہلی پیدائش کا علم ہے ہی، پھر تم کیوں نہیں سوچتے؟ بھلا دیکھو تو جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو؟
یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر ڈالیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ اب تو ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم اور بد نصیب ہی رہے۔ بھلا اس پانی کو تو دیکھو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے تلخ بنا دیں، پھر تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ بھلا آگ ہی کو دیکھو جس کو تم سلگاتے ہو، کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو عبرت دلانے اور مسافروں کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی یا منزلوں کی، اور بے شک یہ ایک بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ بلا شبہ یہ قرآن بڑی قدرت اور مزلت والا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب کیا اس جیسی بات سے تم انکار کرتے ہو؟ اور تم نے اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے کہ اسے جھٹلاتے رہو۔ بس جب تمہاری جان حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت نا امیدی سے تکتے رہ جاتے ہو اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ پس سوچو کہ اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں تو اس کی روح کو کیوں نہیں لوٹاتے اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش اور خوشبودار کھانے اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو اسے کہا جائے گا تو سلامتی ہو تیرے لیے کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور اس کو دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔ بلا شبہ یہ بات یقیناً حق ہے۔ پس آپ اپنے رب کی پاکی بیان کرتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے۔